ہے۔ دیکھیے نا، آج سے 1500 سال پہلے حضور علیہ السلام تشریف لائے اور ہمیں 14 صدیاں بیت گئیں۔ اس کے بعد میں اور آپ حضور علیہ السلام کو بت دیکھے مان رہے ہیں اور بت دیکھے حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، اور آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن پھر بھی منافق تھے۔ ابی بن کعب مسجد نبی شریف کے اندر خطبہ دیا کرتا تھا، تقریر کیا کرتا تھا، لیکن منافق تھا۔ بہت سے ایسے، حیرت دنگ رہ جاتی ہے انسان کی سوچ کے کہ تمام عالمین کے سردار ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے تمام انبیاء کو زمین پر بھیجا ہو، اللہ نے جس نبی کے لیے کل کائنات کو تخلیق کیا ہو، اللہ نے جس نبی کے لیے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہو، اس نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے منافق رہ گئے۔ کتنی نمازیں پیچھے پڑھی حضور کے، اس کے باوجود منافق رہ گئے، ان کے سینے میں ایمان نہیں آیا۔ یہ معلوم ہو چکا کہ کسی کی صحبت میں رہنے کے لیے نہیں، کسی بڑے نسب کی وجہ سے نہیں، کسی بڑے شجرے کی وجہ سے نہیں، ایمان کی دولت ملتی ہے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی منافق رہ جاتا ہے، اور اگر اللہ کی توفیق آ پہنچے پھر ماضی میں بتوں کے ساتھ محبت کرنے والا عمر بن خطاب ایک دفعہ اسلام کی دہلیز پر جب آ جائے پھر فاروق اعظم مان کے 36 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرتا ہے۔ یہ اسلام کا معیار ہے۔ اسلام کی دہلیز پر اگر کوئی آ جائے پھر اسلام سے خالی ہاتھ نہیں اڑا۔ یہ ہے ہی اتنا وسیع، ہے ہی اتنا سخی، یہ انسان کو خالی ہاتھ نہیں اڑا۔ اور اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ بعض ہمارے احبا کو یہ بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی انسان خرچ کر بیٹھے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، میری وجہ سے مسجدیں چل رہی ہیں، میری وجہ سے مدارس چل رہے ہیں۔ یہ خام خیالی ہوتی ہے بندے کی۔ اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ تاریخ اسلام میں ایک شخص ہے، صرف ایک شخص، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے اسلام کے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور اس کا جو صلہ ہے، اس کا جو اجر ہے وہ بھی باقی ہے۔ صرف ایک پوری تاریخ اسلام میں انسان جس کو دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے ہے۔ مستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم حدیث لے کر آئے ہیں، فرمایا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اوپر جس جس کے احسانات تھے اللہ تعالیٰ نے سب کا بدلہ عطا فرما دیا۔ ابو بکر کا بدلہ بگایا ہے، تو ابو بکر کا بدلہ اللہ عطا کیسے فرمائے گا؟ بروز قیامت اللہ رب العزت جب جنتیوں کو اپنا دیدار فرمائے گا، جنتیوں کے سامنے تشریف لے آئے، جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، دیدار کر کے چلے جائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ ابو بکر کے جناب احسانات کا بدلہ دے گا، احسانات کا بدلہ رب ایسے دے گا کہ تمام جنتیوں کو اپنی زیارت سے مستفیض کرانے کے بعد اعلان ہو جائے گا، حکم آ جائے گا کہ اب سب اپنے اپنے مقام اور مرتبے پہ چلے جاؤ۔ جب سب چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت تنہا تنہا ابو بکر صدیق کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اسلام کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ اسلام کے اوپر بندہ انویسٹ کر کے دیکھے، اسلام قرضہ نہیں رکھتا۔ اسلام دوبارہ لوٹاتا ہے، اتنا لوٹاتا ہے، اتنا لوٹاتا ہے، اتنا لوٹاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسلام اتنا لوٹاتا ہے کیونکہ ہمیں جدت کے ساتھ چلنے کا شوق پڑ گیا نا کہ ہم اس جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں، اس جگہ پر لگاتے ہیں جہاں سے ہمیں 2-4 گنا زیادہ آنا ہو، ٹھیک ہے، جہاں سے ہمیں ڈبل یا ٹرپل آنا ہو ہم اس جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اور اسلام ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر انویسٹ کرنے سے اللہ رب العزت 1 یا 2 گنا نہیں 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسلام کسی کا قرضہ بقایا نہیں رکھتا۔ فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے
دوست ہیں، انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جتنے مقام اور مراتب عطا فرمائے، جتنی شانیں عطا فرمائی، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو متقی اور پرہیزگار امتی عطا فرمائے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ حضور علیہ السلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پر قربان ہونے والے، آپ کے نام پر فدا ہونے والے صحابہ کرام، اللہ نے ازل میں دیکھا حسین دلوں کو، سب سے پاکیزہ اور معطر جو اللہ نے دل دیکھے وہ تمام کے تمام اللہ نے حضور کے صحابہ کو عطا فرمائے، اللہ کے حضور کے صحابہ کو عطا فرمائے۔ پھر آج کل ایک ہوا چل پڑی، اب بعض لوگوں نے صحابہ کرام کا دفاع اپنے ذمہ لے لیا، بعض لوگوں نے اہل بیت کا دفاع اپنے ذمہ لے لیا، اور بعض لوگوں نے خلفائے راشدین کا جو ہے وہ دفاع اپنے ذمہ لے لیا۔ لیکن اہل بیت اطہار کا دفاع کرتے کرتے لوگ صحابہ کرام کی بے ادبی کر گئے، اور صحابہ کرام کا دفاع کرتے کرتے لوگ اہل بیت کی بے ادبی کر گئے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے، اللہ نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا اہل سنت کے اوپر کہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ ہم صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی بے ادبی نہیں کرتے، اور اہل بیت کی آڑ میں ہم صحابہ کی بے ادبی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امام کی اتباع کرنا نصیب فرمائی کہ جو امام الاعظم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ پھر اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں بریلی کے تاجدار کا ماننے والا بنایا، اور پکا ہمیں بریلوی بنایا۔ اور بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، آج میں اس بات کی مکمل وضاحت کروں گا، بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے بھئی یہ بریلوی کیا ہے، یہ بریلوی یہ چیز ہے کیا، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بیسیکلی ہمیں ہیں تو اہل سنت، اور مسلمان اہل سنت ہے، حضور کی سنت پر چلنے والا، حضور کی سنت کو اپنانے والا۔ تو یہ لفظ بریلوی یہ کیوں ہے، یہ کس وجہ سے، اس کی حقیقت ہے کیا؟ اس کی چھوٹی سی مثال، آج سے 50-60 سال پیچھے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے، ان سے آپ پوچھئے کہ جب آج سے 50-60 سال پہلے کسی گاؤں دیہات میں کسی دکان کے اوپر گھی لینے بندہ جاتا تھا، جا کر کہتا تھا گھی دو، کبھی اس نے پوچھا تھا بناسپتی دیں، کشمیر دیں، یا ڈالڈا دیں، یا جناب تمہیں دیسی گھی دیں؟ ابھی نہیں تھا پوچھا، کیونکہ اس وقت بناسپتی کا تصور ہی نہیں تھا، اس وقت ایک ہی بکتا تھا جو دیسی تھا، جو اصل تھا وہی بکتا تھا، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی پڑتی دکاندار کو باغ سے کہ بھئی کون سا دیں۔ اب دکاندار کے پاس جا کے کہیں گھی دے، وہ کہے گا بھئی کون سا، کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کہے گا نا، بولو صحیح، کہے گا بھئی کون سا، بھئی فلاں دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو، بتانا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ گھی میں اتنی ملاوٹ ہو چکی، اتنی شکلیں اس کی آ چکی، اتنی اس کی کوالٹیز میں جو ہے وہ ڈیفرنس آ چکا کہ بتانا پڑتا ہے کہ بھئی گھی دو، گھی کے بعد بتانا پڑتا ہے فلاں گھی دو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شروع سے چلتا ایک ہی لفظ آ رہا تھا، اہل سنت۔ پھر ہم نے 100 سال پہلے دیکھا کہ اہل سنت کے ساتھ لفظ بریلر لکھ دیا گیا، لفظ بناسپتی لکھ دیا گیا، لفظ ڈالڈا لکھ دیا گیا۔ بھئی اہل سنت کون سے ہو؟ بھئی دیوبند ہیں۔ اہل سنت کون سے ہو؟ بھئی ڈالڈا ہے۔ اہل سنت کون سے ہو؟ بھئی بناسپتی ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ اب دیسی کی پہچان کرنا ضروری ہے، پھر ہم نے اپنے نام کے ساتھ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی لکھنا شروع کر دیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ دیسی یہ ہے، اصل یہ ہے، اور نقل وہ ہے۔ تو جہاں پر اتنی چیزوں کا ابہام پیدا ہو جائے کہ اصل کو پہچاننا مشکل ہو جائے، وہاں پر پھر اصل کی پہچان کرانے کے لیے کسی خاص لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس دور میں صحابہ کرام کا مؤدب، اہل بیت کے نام پر فدا ہونے جانے والا، اور حضور علیہ السلام کی محبت سے بھرے ہوئے شخص کا جو نام
حنفی بریلوی ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فرقہ ہے۔ یہ بات لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بریلوی فرقہ ہے، بریلوی فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ان عقل کے اندھوں اور علم سے عاری لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ یہ فرقہ ہے۔ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ نسبت ہے جو بریلی کے مجاہد کی طرف منسوب ہے، جو بریلی کے امام کی طرف منسوب ہے۔ یہ فرقہ تو ہم ہیں ہی نہیں بھائی، فرقے آپ فرقے کتنا عجیب لفظ ہے اگر ہم کہتے ہیں فرقہ، ہم تو فرقہ واریت کے اوپر کروڑ دفعہ لعنت بھیجتے ہیں۔ فرقہ ہم تو جماعت ہیں، ہم تو جماعت ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی حدیث مبارکہ مشکات شریف کے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیگر امتوں میں 72 فرقے ہوتے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ میں پورا ذمہ دار اس حدیث کا۔ میرے آقا مولا کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا فرقہ، وہ کون سی ایسی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل سنت والجماعہ، ہم اہل سنت والجماعت ہوگی۔ یہ حضور کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جناب ضعیف ہے، حسن ہے، حسن ذاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے اور روایت بھی صحیح ہے۔ تو اس واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یاد رکھو کہ اس پرفتن دور کے اندر، جس دور میں بہت سارے لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کو اپنی آڑ بنا کے دینی اسکالر بن کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع ہو گئے کہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ، ان کو علل اعلان بتا دو کہ ہم کسی فرقے سے تعلق رکھنے والے نہیں، نہ ہی ہمارا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی کسی فرقے کے ساتھ ہمارا کوئی جناب مراسم ہے، ہمارا تعلق تو جماعت کے ساتھ ہے اور اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت۔ بس ہم اہل سنت والجماعت ہیں، فرقہ تو ہے ہی نہیں۔ فرقے تو ہوں گے وہ کہ جو حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے، فرقے تو ہوں وہ جو حضور کے علم غیب کے اوپر شک کرتے ہیں، فرقے تو ہوں وہ جو اپنی کتابوں میں یہ لکھے کہ نماز میں حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جائے، فرقے تو ہوں وہ جو اپنی کتابوں میں یہ لکھے کہ نماز میں گدھے کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، آقا مولا کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فرقے تو وہ، ہم تو جماعت ہیں، ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے اس کے مصطفیٰ بھرا ہے۔ ہم نے صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہوئے کبھی اہل بیت کی بے ادبی نہیں کی، اور اہل بیت کے اطہار کا ذکر کرتے ہوئے کبھی صحابہ اکرام کی بے ادبی نہیں کی۔ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، جو کسی کی بھی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا، اور فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا بچ جائے گا۔ اب سمجھدار بندوں سے وہ مخاطب ہو، یہ کشتی کا اور ستارے کا آپس میں بڑا تعلق ہے، کشتی کا اور ستارے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ بات کو سمجھیں، کشتی کا اور ستارے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی مثال جو ہے وہ ستاروں جیسی دی ہے، اور آل بیت کی مثال ہے کشتی نوح کی طرح۔ اب اہل بیت کو کشتی کی مانند آپ نے عطا فرما دی شان، اور صحابہ کو ستاروں کی مانند شان عطا فرما دی۔ اب اس میں لاجک کیا ہے؟ یہ بڑی جناب امپورٹنٹ بات ہے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ صحابہ اکرام کا اور اہل بیت کا جو آپس میں تعلق ہے، ستارے اور بیڑی کا، ستارے اور کشتی کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ہے گیا۔ اب تو جدت ہے نا، میپ چل گئے، لیکن آج بھی جہاں پر میپ بند ہو جائے نا وہاں پر ستارے کی ضرورت لینی پڑتی ہے۔ یہ سمندر کے اندر اترنے والے، دریاؤں کے اندر اترنے والے جو لوگ ہیں، جو کشتیاں لے کے اترتے ہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھے اور ان سے پوچھے کہ یار اگر آپ کے پاس یہ جدید ٹیکنالوجی نہ ہو اور آپ نے کشتی کو کنارے پر لگانا ہو تو کس چیز کا سہارا لیتے ہو؟ کس چیز کا سہارا لیتے ہو؟ خدا کی قسم آج بھی
ستاروں کی چال دیکھ کر کشتی کو چلایا جاتا ہے، آج بھی ستاروں کو دیکھ کر کشتی کو کنارے لگایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو ستاروں پر نظر رکھے گا کشتی میں سوار ہوگا، جو صحابہ کے دامن کو تھامے گا، آل بیت کے قدموں میں بیٹھے گا، اس کی کشتی کنارے لگ جائے گی۔ جو صحابہ کی آڑ میں آل بیت کو بھونکے گا یا آل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکے گا، وہ درمیان میں غرق ہو جائے گا۔ اس واسطے آل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کا دامن تھام کے انسان کی نجات ہے، ان کا دامن چھوڑے تو انسان اس دنیا میں بھی گناہ ہو جائے گا، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وسائل عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں انسان اپنی اصل کو بھول بیٹھا ہے۔ اپنی اصل کو انسان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا حقیقت کیا ہے انسان کی؟ آج میں اور آپ یقین کریں اپنے دامن کے اوپر ایک مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ میری اور آپ کی حقیقت یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہم اتنے غلیظ تھے کہ ہم نے 40 دن اپنی ماں کو ناپاک کر دیا۔ میری اور آپ کی حقیقت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خوراک وہ تھی کہ جس خون سے حیض آتا ہے اور جناب اسے قحط سمجھی جاتی ہے، دور لوگ اسے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، جس عورت کے دامن سے، جس کے جسم سے وہ خون نکلتا ہے، وہ بھی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ میری اور آپ کی خوراک یہ تھی۔ اور جب میں اور آپ اس دنیا میں آئے تو 40 دن ہماری ماں مصلے پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ کس کی وجہ سے؟ میری اور آپ کی وجہ سے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ پھر اللہ نے اسی دوران ہمیں مختصر سا وقت دے دیا، انتہائی قلیل، انتہائی مختصر، 60-70 سال، 50 سال، 40 سال اللہ نے انتہائی قلیل وقت عطا فرمایا۔ اس وقت میں ہم نے یہ سمجھا کہ ہم سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، اس وقت میں ہم سے سمجھا کہ ہم سے بڑا رجال کوئی نہیں، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ بھائی سکندر اعظم جتنی طاقت کوئی نہیں نا میری نے تمہاری۔ بتائیے، سنا ہے آپ نے سکندر اعظم؟ سکندر اعظم کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ جن لوگوں کو تحقیق کے ساتھ ذوق ہے یقیناً انہوں نے سنا ہوگا۔ سکندر اعظم وہ شخص ہے جس نے دنیا کے 2 کونے دیکھے تھے، فتح کی تھی دنیا میں۔ ایک کونے سے شروع ہوا دنیا فتح کرنے، دوسرے کونے تک پہنچ گیا تھا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں پہ غروب ہوتا ہے، دونوں مقامات دیکھ چکا تھا۔ اور جب موت آئی تو پھر ہوا کیا؟ صبر میں تھا۔ سکندر اعظم اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا بادشاہ صبر میں تھا، اور اپنے وزراء کو کہنے لگا کہ میرا وقت نزاع قریب آ چکا ہے، اطباء کو بلاؤ، طبیبوں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا۔ اس نے کہا میں آدھی سلطنت اپنی دے دوں گا، مجھے اتنی سی مہلت دے دو، کوئی ایسی دوائی کھلا دو کہ میں اپنی سلطنت اپنے گھر میں، اپنی بادشاہت میں پہنچ جاؤں، اپنے محل میں پہنچ جاؤں۔ تو طبیبوں نے بڑا زور لگایا، زور لگانے کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو آپ کو آپ کے محل تک پہنچا سکے۔ تو پھر سکندر اعظم نے تاریخی جملے کے، اس نے کہا اب سنو میری وصیت، میں تو مر جانے لگا ہوں، لیکن جب میں مر جاؤں تو مجھے جب کفن دو گے میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ تو وزراء اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا مالک، دنیا کے 2 کونے جس نے دیکھے ہو، سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک دنیا کو فتح کر لیا ہو، اور جب اس دنیا سے جائے تو ہاتھ کفن سے باہر لوگ سوال کریں گے، لوگ پوچھیں گے کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا کفن بھی نہیں تھا پاس کہ اس کے ہاتھ کفن کے اندر رکھ سکتے۔ تو سکندر اعظم نے کہا نا تم لوگ سمجھے ہی نہیں، میں دنیا کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ دنیا والے یہ سن لو کہ تم کس اکڑ میں جی رہے ہو، کس خوف میں، کس ولولے کے اندر، کس اپنے جناب آمریت کے اندر جی رہے ہو، کس اپنے جناب وہم کے اندر زندگی گزار رہے ہو۔ سکندر اعظم پوری دنیا فتح کرنے کے بعد جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے خالی ہاتھ کفن سے باہر نکال کر کہ دنیا والوں یہ دیکھ لو، سکندر اعظم دنیا فتح کر لی لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد خالی ہاتھ ہے۔ تو یہ مختصر قلیل زندگی ہے انسان کی، انتہائی قلیل، جس کے اندر وہ فرعون بن کے بیٹھ گیا۔ فرعون کا ایک معنی بادشاہ آتا ہے، ضروری نہیں کہ فرعون سے مراد وہ فرعون ہو، فرعون کا ایک معنی بادشاہ آتا ہے۔
یہ بادشاہ اکثر یہ بادشاہوں کی طرف جب لفظ فرعون منسوخ کیا جاتا ہے نا، یہ اس کے مستحق ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ مستحق ہوتے ہیں اس لفظ کے، اور یہ حقیقتاً فرعون ہے۔ لفظ فرعون، یہ فرعون کا معنی ایک بادشاہ آتا ہے، اس وجہ سے انسان دنیا میں فرعون بن گیا۔ اس نے اپنے جیسا کسی کو سمجھا ہی نہیں، اس نے کہا جی جو میں ہوں وہ بس میں ہی ہوں، میرے سے بڑی جناب طاقت کسی کے پاس نہیں، میرے سے بڑا جاہ و جلال کسی کے پاس نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دن وقت آتا ہے انسان، پھر اس کو بلاوا آتا ہے اللہ کی بارگاہ، پھر انسان کی 10 ارب پراپرٹی ہو یا 10 روپے پراپرٹی ہو، وہ ساری بھی لگا دینا، ایک سانس نہیں خرید سکتا۔ یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ بندہ کیا ہے اور اللہ کیا ہے۔ دنیا کے تماشے میں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں پر تو انسان فرعون بن جاتا ہے نا، دنیا میں تو نہیں پتا چلتا، دنیا میں تو جناب انسان اپنی مستی میں زندگی جی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور بھی حاضر، لیکن پتہ اسے تب چلتا ہے جب جناب اسرائیل سامنے آ جاتے ہیں، جب اس کی روح قبض ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ دین کے دامن کو تھام لو۔ اس وقت جو رونا ہے جناب، جب اسرائیل کو دیکھنا ہے تب جو رونا ہے، تو آج حضور کے دامن کو تھام لو، آج دین کو تھام لو۔ بریلی کے مجاہد نے یہی کہا تھا نا کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے۔ قیامت کو جو رونا ہے، حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء اکرام کی امتیں جمع ہوگی، سب سے زیادہ میری امت کی تعداد ہوگی، 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی، ٹوٹل 120 صفحے بروز حشر، 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی، اور تمام لوگ جناب آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک کے دروازے پہ جائیں گے، جا کے کہیں گے کہ آج ہماری سفارش کر دیں، تو آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، لوط علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، شیش علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمام انبیاء جب یہ جملہ کہیں گے کہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام غلاموں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کہیں گے کہ آج جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آج تمہاری شفاعت میں آمنہ کا لال کروں گا۔ یہ وہ دن ہوگا، تو تب جو آقا مولا کی بارگاہ میں جانا ہے، تب تو جا کے جناب سفارشیں لینی ہے اور کہنا کہ یا رسول اللہ میری نیکی بڑی کم ہے جی، میری سفارش کر دیں، تو کیوں نہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ اگر بروز حشر حضور نے کہہ دیا کہ تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، تو ٹائم کا بڑا پابند تھا، تیرے پاس وقت ہی نہیں تھا میرا ذکر کرنے کے لیے، میرا ذکر سننے کے لیے، جی تو بڑا بھوک بھوک کے پاؤں رکھتا تھا کہ حضور کی عزت اور ناموس کی بات ہوتی ہے، حضور کی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، تو یار مجھے نہیں جانا چاہیے، جی حضور کی عزت اور ناموس پر مار کا ساج گیا، مجھے نہیں جانا چاہیے، تو بڑا جناب سوچ سوچ کے کرتا تھا باتیں۔ اگر حضور نے اس دن صفات نہ کی تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ جی ہمارے اعمال اس قابل ہیں، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، خدا کی قسم جتنی بھی نمازیں پڑھی، جتنے بھی روزے رکھے، تعداد کا نہیں پتا، لیکن ایک نماز کے اوپر بھی مجھے مان نہیں ہے کہ یہ نماز مجھے بچا دے گی، ایک روزے کے اوپر بھی مجھے فخر نہیں ہے کہ میرا روزہ مجھے بچا دے گا۔ مجھے اگر ایمان ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے آمنہ کے لال کے اوپر یقین ہے، بروز قیامت ہمیں وہ رسوا نہیں چھوڑے۔ حضور کی غلامی کے اوپر مان ہے، اپنی نمازوں روزوں پہ نہیں مان، حضور کی غلامی پہ مان ہے کہ جب تمام انبیاء یہ فرما دیں گے اذهبوا الی غیری، تب آمنہ کے لال اپنے سینے کے ساتھ لگا دیں، حضور کی شفاعت مل جائے گی۔ اور میرے آقا مولا نے فرمایا کہ 120 صفحے ہوگی تمام امتوں کی، 80 صفحے میرے امتیوں کی ہوگی، اور اس دن میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میری شفاعت۔ پھر وہاں پہ فرق نہیں ہوگا کہ یہ حضور کو ماننے والا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے۔ جو حضور کے نوال ہم کے جھنڈے کے تلے آ جائے گا، اللہ رب العزت سے جنت بخشتا چلا جائے گا۔
اور وہ ایسا دن، آخری بات، ایسا دن کہ جس دن باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا، بیٹا باپ کا دشمن ہو جائے گا، یہ حقیقت ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، ماں بیٹی کی دشمن ہو جائے گی، دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا۔ کتنا مان ہوگا یار انسان کو اس دنیا میں، کتنا مان ہے انسان کو۔ کہو جی میرا بڑا اچھا دوست ہے، جی میری بڑی اچھی دوستی ہے، بھائی کوئی دوستی نہیں ہے، یہ ایک فریب ہے، ایک دکھ ہے دنیا کا۔ انسان کی آنکھ بند ہو جائے تو یہی تیرا دوست تیرے اوپر مٹی ڈال کے آئے گا، یہی تیرا والد جو ہے جس کے ساتھ تجھے اتنی محبت ہے تیرے منہ کے اوپر مٹی ڈال کے آئے گا، یہ محبت ہے۔ پھر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کہ جب تیرے گھر والے، تیرے دوست احباب تیرے اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے تو آمنہ کے لال وہاں پر بھی تشریف لے آئیں گے، اس قبر کے اندر بھی تشریف لے آئیں گے۔ اب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یاد رکھو کہ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اس دن باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، دوست دوست کا دشمن، کہ میری جی 10 نیکیاں کام نے تے ابا جی مجھے 10 نیکیاں دے دے دو، پیو کہے گا نہیں نہیں پتر میریاں اپنیاں 5 کام نے، میں نے 5 دے دے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ویسے سمجھانے کے لیے نا کہ 5 اور 10، ویسے تو لاکھوں اور کروڑوں کی حالت ہوگی نا ہماری، بلکہ اربوں کی حالت ہوگی ہماری جتنے ہمارے اعمال ہیں، 5-10 سال کی گل ہی کوئی نہیں نا جی۔ تو اس واسطے اس دن جو ہم نے نیکیاں مانگنی ہیں کہ یار میں نے 1 نیکی دے دو، میں نے 2 دے دو، میں نے 4 دے دو، تو آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے، اللہ نے مہلت بھی عطا فرمائی ہے، تو آج نیکی کیوں نہیں کماتے؟ اور تجھے بیکاری بن کے پھرنا ہے، ہاں جی، کدی پیو دے در پہ، کدی بہن دے در پہ، کدی بھائی دے در پہ، کدی دوست دے در پہ، اس دن تو بیکاری بن جانا ہے۔ تو آج شہنشاہ بنو نا، آج حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، آج حضور کی بارگاہ کے بیکاری بن جاؤ۔ اس دن جو تمام لوگوں کے سامنے جناب اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے، اپنے سر میں خاک ڈالنی ہے، تو آج آقا و مولا کے در اقدس کے اوپر آ جاؤ، آج ان کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو اس واسطے یہ ایسا دار ہے کہ جہاں پر گدا جاتے ہیں شہنشاہ بن کے لوٹتے ہیں، یہ ایسا دار ہے کہ جہاں پر بیکاری جاتے ہیں شہنشاہ بن کے لوٹتے ہیں۔ اور ہر ایک در کی یہ خاصیت ہے کہ اگر فقیر کسی در کے اوپر جائے تو وہاں سے خیرات لے کر اگلے در پہ چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا در ہے کہ فقیر ایک دفعہ چلا جائے پھر ساری زندگی عطا کرتا ہے، کسی اور در پہ نہیں جاتا مانگنے کے لیے۔ میرے آقا و مولا کی اتنی ذات ببرکات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان اور مقام، اتنی شان اور مقام، اس واسطے حضور کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھا لیں، حضور کے ساتھ چلیں، حضور کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھا کر حضور کی شریعت مطہرہ کا دامن تھام کر چلیں۔ اور ایک اہم اعلان سنیں، 19، 20، 21 نومبر، 19، 20، 21 نومبر امام العاشقین حضرت عشق امیر المجاہدین علامہ حافظ خاتم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا عرس مبارک ہے گرینڈ بیٹری اسٹاف چوک یتیم خانہ میں۔ آپ تمام احباب کو دعوت ہے، حضور علیہ السلام کے گناہ ٹائم نکال کر ضرور تشریف لائیں۔ اور اگر کوئی پوچھے جی کہاں جا رہے ہیں تو ایک ہی جواب ہے، یہ نہیں کہنا کہ جناب امیر المجاہدین کے عرس میں جا رہے ہیں، کہنا ہے کہ اس بندے کے عرس میں جا رہے ہیں، اس بندے کی یاد میں ہم جا رہے ہیں کہ جس نے اس دنیا میں رہ کر حضور کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا، جس نے اس دنیا میں رہ کر حضور کی ناموس کے اوپر پہرا دیا، اس کی یاد میں جا رہے ہیں۔ 19، 20، 21 نومبر پاکستان کا سب سے بڑا عرس مبارک منعقد ہو رہا ہے۔ آپ تمام احباب کو دعوت ہے، حضور کے تمام غلام تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں، کلمات طیبات پڑھ کے وہاں پر جائیں۔ جب بھی اور کسی اپنے اعزاء اقارب کے ختم میں جایا کریں تو وہاں پر بھی یہ اپنا معمول بنا لیں، اپنے کسی رشتہ دار کے ختم میں جائیں، کسی کے عرس میں جائیں، کسی کی برسی پر جائیں تو وہاں پر اس کے لیے تحفہ لے کے جایا کریں۔ اس کا تحفہ کیا ہے؟ فروٹ پھل نہیں ہے، اس کے لیے تحفہ کیا ہے؟ درود و سلام کے گجرے ہیں، اس کے لیے تحفہ ہے سورۃ اخلاص شریف، اس کے لیے تحفہ ہے سورۃ فاتحہ شریف، یہ پڑھ کر جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینی غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔